جن کو اللہ کے ذکر کی بھی توفیق نصیب ہو جائے۔ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ شان کی طرف سے بھی روزانہ بندے پر صدقہ ہوتا رہتا ہے اور ہر شخص کو اس کی حدیث کے موافق کچھ نہ کچھ عطا رہتا ہے، لیکن کوئی عطا اس سے بڑھ کر نہیں ہے اس کو اللہ کے ذکر کی توفیق ہو جائے۔ جو لوگ کاروبار میں مشغول رہتے ہیں اور کھیتی باڑی اور ملازمت گھر میں رہتے ہیں، اگر تھوڑا وقت اللہ کی یاد کے لیے اپنے اوقات میں نکال لے تو کیسی موافقت کمائیں گے۔ دن رات میں 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے 4 گھنٹے اس کام کے لیے نکال لینا کون سی مشکل بات ہے۔ آخری فضول بیکار کاموں کو طویل بے باتوں میں بہت سا وقت خرچ کرتا ہوں، اس کا امن چیز کے واسطے وقت نکالنا کیا شعور ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو لوگ اللہ کے ذکر کے واسطے چاند، سورج، ستارے اور سائے تخلیق کرتے ہیں، یعنی اوقات تخلیق کام کرتے ہیں۔ اس زمانے میں گھڑی گھنٹے کی کثرت نے اسے بے نیاز کر دیا، پھر بھی جملہ طور پر واقعیت ان چیزوں کی موافقت گھڑی خراب اور غلط ہو جانے کی صورت میں وقت ضائع نہ جائے۔ ایک حدیث میں آیا کہ زمین کے جس حصے پر اللہ کا ذکر کیا جائے وہ حصہ پیچھے 7 زمین تک دوسرے حصوں پر فضل کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد جنت کو دنیا کی کسی چیز کا بھی کلا افسوس نہیں ہوگا۔ اس گھڑی جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزریں گے، جنت میں جانے کے بعد جب یہ منظر سامنے ہوگا تو ایک دفعہ اس پاک نام کو لینے کا اجر ثواب کتنا زیادہ مفید اور پہاڑوں کے برابر رہے گا۔ تو اس وقت اپنی اس کمائی کے نقصان پر جس قدر بھی افسوس ہوگا، ظاہر ہے ایسے خوش نصیب بندے بھی جن کو دنیا کے بغیر ذکر اللہ کی اچھی نہیں معلوم ہوتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ رات کی اچھی نہیں کرتی، اگر تجھ سے ذرا نیازی پوش باتوں کے ساتھ اور دنیا اچھے معلوم نہیں ہوتے، مگر تیری عبادت کے ساتھ دنیا اچھی نہیں معلوم ہوتی ہے اور تیرے ذکر کے ساتھ اور آخرت کی بھلائی